پتا حسین جیسے یزید جیسوں کی بیعت کیسے کر سکتے اپنی جان دے دینا اپنے بازو کٹانا یہ بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن اپنی آنکھوں کے سامنے چھ گبرو جوان ذبح کروانا یہ خاصہ حسین ہے۔ اچھا جبکہ اختیار امام پاک کے پاس کہ وہ جنگ کے کسی بھی مرحلے کہہ دیں بھائی رک جاؤ، جنگ روک دو، میں بیعت کرتا ہوں، جنگ ختم۔ پہلے مرحلے میں بھی کہہ سکتے تھے رک جاؤ، میں کیا کرتا ہوں، بیعت کرتا ہوں۔ کتنی صابر ذات ہے میرے آقا امام علی مقام امام حسین۔ اب کربلا میں آئیے، 6 بھائی حضرت ابوبکر بن علی، عمر بن علی، عبداللہ بن علی، عثمان بن علی، جعفر بن علی، عباس غازی بن علی، یہ 6 بھائی امام علی مقام کی آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے شہید ہوئے، پر حسین ڈٹا ہوا ہے۔ کیوں کہ حسین شہید ہے۔ مہربانی کریں یار، توجہ میری طرف رکھیں آپ، جواب آپ نے دینے چونکہ ہر قدم قدم پہ آپ کو یہ جواب دینا پڑے گا، کیونکہ حسین شہید اعظم ہے۔ برادران اسلام، بھائیوں سے بھی بڑا پیار ہوتا ہے اور اولاد سے ذرا زیادہ پیار ہوتا ہے۔ برادران اسلام، اب کربلا کے میدان میں بھائیوں کی لاشیں سربریدہ پڑی ہیں، پر حسین ڈٹا ہوا ہے، حسین ڈٹا ہوا ہے۔ دیگر صحابہ کی لاشیں بھی پڑی ہیں، پر حسین ڈٹا ہوا ہے۔ میرے آقا حسین ابن علی کی آنکھوں کے سامنے اور بن یزید جو تھا جہنمیوں میں تازہ تازہ جنتی بنا ہے، اس کی لاش بھی پڑی ہے، پر حسین بولیے نا یار، حسین ڈٹا ہوا ہے۔ لیکن اتنے میں کیا منظر چشم فلک نے دیکھا کہ تصویر محمد میدان میں آ گئی۔ پہلی بار دیکھا گیا، حسین کی آنکھیں ٹپٹپا گئیں۔ روک کے میرا آقا فرماتے ہیں علی اکبر میرے بعد میدان میں آئیو، یہ نہیں کہتے کہ چلے جائیو، یہ نہیں کہتے کہ بس سرنڈر کرتا ہوں، نہیں نہیں، فرماتے ہیں حسین ابن علی، فرماتے ہیں علی اکبر تو تصویر نانا ہے، میں تیری تصویر کو میں گھوڑوں کے پاؤں تلے روندتا دیکھ نہیں پاؤں گا، میرے بعد آ جانا۔ علی اکبر عرض کرتے ہیں بابا 3 دنوں کا بھوکا، 3 دنوں کا پیاسا ہوں، پیاس نے بڑا تڑپا دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ جلدی جلدی ان لعنتیوں ان ظالموں کے ساتھ ٹکرا جاؤں اور شہید ہو کر اپنی دادی کے ہاتھوں جامِ کوثر نوش کر کے اپنی پیاس کو بجھاؤں۔ چنانچہ حضرت امام علی اکبر میدان جہاد میں اترے۔ یہ چشم فلک حیران ہے کہ یہ کیا منظر ہے کہ گبرو بیٹا اپنا باپ خود گلے میں پٹکا، کمر میں پٹکا باندھ کے، ہاتھ میں تلوار تھما کے، گھوڑے پہ بٹھا کے خود روانہ کر رہا ہے۔ گویا حسین کہہ رہے ہوں او میرے اللہ تو گواہ رہنا، حسین تیرے نام تیرے معبود اور اپنے نانا سے کیا ہوا وعدہ وفا کر رہا ہے۔ یہ گبرو جوان علی اکبر کیا ہے، ایسے لاکھوں علی اکبر کو ایک ایک کر کے تیری راہ میں قربان کر دیے جائیں۔
ادھر میدان کربلا میں حضرت شہزادہ علی اکبر گئے، جدھر آپ کی تلوار، گھوڑا دوڑ رہا ہے، تلوار چل رہی ہے، کشتوں کے کشتے لگ رہے ہیں، اتنے میں عمرو بن سعد جو کہ ان کا لشکر کا چیف کمانڈر تھا، وہ چیخا، کہنے لگا جلدی نپٹاؤ اسے، مل کے حملہ کرو، چاروں طرف سے نیزے، برچھیاں، تلواریں، تیر اکٹھے آئے۔ حضرت شہزادہ علی اکبر گھوڑے سے نیچے آ گئے، شہید ہو گئے۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اب وہ منظر کیا ہے، ادھر اکبر چل گئیاں ظلم دیاں شمشیراں، ایک ظلم کمال کمایا، وہ یزیدیاں بے پیراں، نازک جسم جوان بردا، او ونیا خونی تیراں، چیریاں خونی تیرا سائم، پاک نبی دیاں تصویراں۔ شہزادہ علی اکبر کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا، گھوڑے سے گرنے سے پہلے آواز لگی، ادرکنی یا بتا، بابا آپ کا علی اکبر گر جائے، اسے بچائیے۔ امام میدان میں پہنچے، ان کے جانے سے پہلے ان کا سر تن سے جدا کر دیا گیا ہے۔ دوستان عزیز، اب وہ منظر کیا ہے، جوان بیٹے کا لاشا ہاتھوں پہ اٹھا کر حسین واپس خیموں کی طرف آ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کوئی گلا نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی چہرے پہ تمانچہ نہیں، کوئی سر کا ماتم نہیں، کوئی سینہ کوبی والا ماتم نہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کہ حسین بلا کا دلیر ہے، اور جو بلا کا دلیر ہے وہ بلا کا صابر ہے۔ وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جس حال میں تو رکھے ہے، جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے، اتنا تو یہ تو کہہ دے، یہ بندہ وقت ہمیشہ ہی تنگ ہوتا ہے، وقت کا دامن ہمیشہ تنگ ہوتا ہے۔ جوان علی اکبر بھی گیا، گبرو جوان بھائی عباس بھی گیا، 6 مہینے کا علی اصغر بھی گیا، 5 بھتیجے بھی گئے۔ یہاں بھی میں نام لینا لازمی سمجھتا ہوں۔ ابو بکر بن حسن، بشر بن حسن، عبداللہ بن حسن، عمر بن حسن، قاسم بن حسن، حسن بن حسن، امام حسن مصنع، یہ زخمی ہوئے اور بعد میں ان کی جان بر ہو گئی، یہ بچ گئے۔ مسلمانوں، قاسم کی مہندی تو آپ سب نے سنی ہے، کبھی ابو بکر بن حسن کا نام سنا؟ عمر بن حسن، عبداللہ بن حسن، ان کا نام آپ نے اپنی زبانوں پہ سنا؟ بولتے جائیے۔ بشر بن حسن نام سنا؟ تو امام راضی ہوگا کہ تم نے میرے 4 بچوں کو ہی بلا دیا۔ اب آپ ہی خود ہی اس پہ فیصلہ کیجئے گا کہ یہ نام کیوں نہیں زبانوں پہ لیے جاتے۔ بہرحال ان تمام عظیم قربانیوں کے ساتھ حسین بن علی میدان میں اترے، پھر آپ نے وہ داد شجاعت دی، شہادت کا جام پیا، پھر سر کٹا، جسم پہ 113 زخم تیروں کے، 34 زخم نیزوں کے، 33 زخم تلواروں کے، 3 دن کا بھوکا،
3 دن کا پیاسا اور پھر سر کٹا، اسی پہ اکتفا نہیں، لاشوں پہ گھوڑے دوڑے، جسم کا ایک ایک انچ کٹ گیا، پھٹ گیا، پھر ادھر تو رسول نے دفنائے تھے، ادھر بے یار و مددگار لاشیں میدان کربلا میں پڑے ہیں، پھر خیمے جل گئے، پھر بچیاں قیدی بن گئی۔ خواتین مخدرات مشکو رسالت قیدی بنا کر ننگی اونٹوں کی پیٹوں پہ بٹھا کر کوفے لائی گئی، رسیوں میں جکڑی ہوئی، اور تمام سر نیزوں کی نوک پہ اڑسے ہوئے ہیں، اور پھر دربار ابن زیاد میں سر حسین پہ چھڑیاں لگ رہی ہیں۔ پھر یہ اسی پر اکتفا نہیں، یہی سر، یہی قیدی قافلہ کئی 100 میل دور شام کے شہر دمشق میں روانہ ہوا۔ کتنی منزلیں یہ پھرے، حالات موسم کیا تھے، گرمی کی حدت کیا تھی، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے، رسیوں میں قید کیے ہوئے، کوڑے برس رہے ہیں، تازیانے جسموں پہ برس رہے ہیں، اور وہ سر نیزے پہ اڑسے ہوئے ہیں۔ دربار یزید میں اس سر پہ پھر چھڑیاں لگ رہی ہیں، ہونٹوں پہ پھر چھڑیاں لگ رہی ہیں، دانتوں پہ پھر چھڑیاں لگ رہی ہیں۔ یہ سارے کا سارا قبیلہ کنبہ اس ظلم و ستم کا نشانہ بن رہا ہے۔ تو یہ سارا ظلم برداشت کرنے والا کون ہے؟ حسین۔ اب وہ جو ہم نے معیار دیکھا تھا کہ جس پہ جتنا زیادہ ظلم ہوتا ہے اتنا بڑا اس کا مقام ہوتا ہے، تو اب کیا شک باقی رہتا ہے کہ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بھی کہا، حسین نے ڈٹ بھی گیا۔